بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول۔ اس سورہ کی شان نزول کے سلسلہ میں ایک روایت یہ ہے کہ ابو الاسد ایک کافر تھا اور زمانہ جاہلیت میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو یہ ابو الاسد کافر ان سے کہنے لگا کہ اے ابو بکر، تمہاری عقل پر کیا پتھر پڑ گئے؟ تم نے تو اپنی ہوشیاری اور ذکاوت سے تجارت میں بہترین مال پیدا کیا اور کبھی تم نے نقصان نہیں اٹھایا۔ اب یکخلق ایسے گھاٹے میں پڑے کہ آبائی دین چھوڑ کر لات و عزا کی عبادت سے محروم اور ان کی شفاعت سے مایوس ہو گئے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بے وقوف، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا تابعدار بنتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کا حسن ظاہر فرمایا اور اس کافر کے خیال باطل کی بدلائل و شواہد تردید فرمائی، اور قسمیہ کلام کے ساتھ اس صورت میں فرمایا گیا کہ انسان آخر میں ٹوٹا اور خسارہ اٹھائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو زندگی میں ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔ سورہ عصر کا مقام و مرتبہ۔ یہ سورہ جامع اور مختصر کلام کا بے نظیر نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند جچے تلے الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر دی گئی ہے جس کو بیان کرنے کا حق ایک پوری کتاب میں بھی مشکل سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں بالکل دو ٹوک طریقے سے بتایا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی و بربادی کا راستہ کون سا۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا تھی؟ ان کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن حسن الدارمی ابو مدینہ کی روایت کے مطابق اصحاب رسول میں سے جب دو آدمی ایک دوسرے سے ملتے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے جب تک ایک دوسرے کو سورہ عصر نہ سنا لیتے۔ عصر سے کیا مراد ہے؟ قسم۔ اس سورت کی ابتدا بھی قسمیہ کلام سے فرمائی گئی ہے اور حق تعالی شان نے عصر کی قسم کھائی۔ والعصر، عصر زمانے کو کہتے ہیں، یعنی قسم ہے زمانے کی کہ جس میں انسان کی عمر بھی داخل ہے۔ دوسرے معنی مفسرین نے والعصر سے مراد یہ لیے ہیں کہ قسم ہے نماز عصر کے وقت کی کہ جو کاروباری دنیا میں خاص مشغولیت اور شرعی نقطہ نظر سے نہایت فضیلت کا وقت ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا اس کا سب گھر بار لٹ گیا۔ تیسری مراد یہاں والعصر سے بعض مفسرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کو لیا ہے، یعنی قسم ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک کی جس میں رسالت عظمیٰ اور خلافت کبریٰ کا نور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکا۔ لیکن مشہور پہلا قول ہی ہے، یعنی حق تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی کہ جس میں رنج و خسران واقع ہوتا ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کا اہتمام ضروری ہے، یعنی انسان کو خسارہ اور نقصان سے بچنے کے لیے 4 باتوں کی ضرورت ہے۔ اگر یہ 4 باتیں دنیا میں اختیار نہ کی تو ہرگز خسارہ سے نہیں بچ سکتا، اور اگر یہ 4 صاف اختیار کر لیں تو پھر خسارہ نام کو بھی نہیں۔ اور وہ 4 باتیں یہ ہیں: 1 آمنو، دوسری وعاملوا الصالحات، تیسری وتواصوا بالحق، چوتھی وتواصوا بالصبر، یعنی اول خدا اور رسول پر ایمان لائے،
نمبر 1، عقیدے کی درستگی، یعنی اس کے تمام عقیدے درست ہوں، خدا تعالیٰ کے بارے میں، اس کی ذات و صفات کے بارے میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، آخرت، ملائکہ، تقدیر، قبر، حشر، نشر، جنت، دوزخ وغیرہ وغیرہ کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات اور وعدوں پر خواہ دنیا سے متعلق ہوں یا آخرت سے، ان پر پورا یقین اور اعتماد رکھے۔ 2، نیک عمل۔ دوسری بات یہ کہ ایمان و یقین کا اثر محض ان کے قلب و دماغ تک محدود نہ رہے، بلکہ جو ارح میرا ظاہر ہو اور اس کی زندگی اس کے ایمان قلبی کا آئینہ ہو، اور اللہ رسول کے احکام اور امر پر عمل پیرا ہو اور منہیات سے مجتنب ہو۔ ہر وہ کام جو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اس پر عامل ہو، اور اس عمل سے مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کے سوا کچھ اور نہ ہو، یہی وعامل الصالحات ہے۔ نمبر 3، اجتماعی صلاح و فلاح کا درد۔ تیسرے، تواصی بالحق کی صفت، یعنی محض اپنی انفرادی صلاح و فلاح پر قناعت نہ کرے اور اسے کافی نہ سمجھے کہ وہ خود سیدھے راستے پر آ گیا ہے، بلکہ قوم و ملت کے اجتماعی مفاد کو پیش نظر رکھے اور اپنے کو اس بات کا ذمہ دار سمجھے کہ اسے دوسرے لوگوں کو بھی حق کی تلقین کرنا ہے اور انہیں سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہنا ہے۔ گویا ایک مسلمان کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اپنے قول و فعل سے سچے دین اور ہر معاملے میں سچائی اختیار کرنے کی تاکید کرتے رہیں۔ تواصی بالحق یعنی حق پر قائم رہنے کی تاکید وسیع المعانی الفاظ ہیں۔ تواصی بالحق دین پر قائم رہنے کو بھی شامل ہے، راست بازی اور نفع خلائق کی ہدایت کو بھی شامل ہے، پھر دین میں عبادات سے لے کر اعتقادات صحیحہ اور اخلاق کریمانہ اور خیرات و صدقات کی تعلیمات کو بھی شامل ہے، بنائے مساجد و مدارس اور اسلام کے قیام و استحکام، تبلیغ و اشاعت اور اعلاء کلمۃ الحق، بابت تدابیر اور عمدہ تصانیف اور تعلیم و علوم وغیرہ سب تو اسی بالحق میں بھی شامل ہیں۔ صبر و استقامت۔ چوتھی، تواصی بالصبر کی صفت ہے، یعنی حق کی راہ پہ چلنے میں چاہے جتنی مشکلات پیش آئیں انہیں خود بھی برداشت کرے اور دوسروں کو بھی تاکید و نصیحت کرتا رہے کہ دیکھو، سچائی اور دین حق کی راہ میں اگرچہ کیسی ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، لیکن تمہیں کسی حال میں سچائی اور دین حق کا دامن نہ چھوڑنا چاہیے۔ پوری ہمت کے ساتھ مشکلات کا مقابلہ کرتے رہو اور حق پر قائم رہو۔ تواصی بالبصر کا لفظ بھی بڑا وسیع المعانی ہے، اس میں مخالفوں کی ایذا اور بدگوئی کی برداشت بھی صبر ہے، نفس بد کا مقابلہ اور پھر مقابلے میں ثابت قدمی بھی صبر ہے، ان میں مشقتوں کی برداشت بھی صبر ہے، مصائب الارض و سماوی پر بھی صبر ہے، خلاف طبع امور کا تحمل کرنا بھی صبر ہے، نیکی کے راست پر جمے رہنا اور راہ حق سے قدم نہ ہٹانا بھی صبر ہے۔ اسی طرح جملہ اخلاق میں نفسانی خواہش روکنے کی قدمی بھی صبر ہے، اسی طرح صف جنگ میں دشمنانان دین کا مقابلہ بھی استقلال و ثابت قدمی بھی صبر ہے۔ الغرض، اس سورہ مبارکہ میں 4 چیزوں کی تعلیم ہے۔ نمبر 1، ایمان، نمبر 2، عمل صالح، نمبر 3، تواصی بالحق، اور نمبر 4، تواصی بالصبر۔ یہ 4 خوبیاں جن کا ذکر چھوٹے چھوٹے لفظوں میں اس صورت میں کیا گیا ہے، اپنی معنی اور تفصیل کے لحاظ سے اتنی بڑی خوبیاں ہیں کہ اس کے بعد کسی اور خوبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔